السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز اور موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام آج بتاریخ 18 اکتوبر 2022 بعد نماز مغرب مسجد ابو بکر اہل حدیث میسور میں منعقد ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلہ وار چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت کے پہلوؤں کو بیک وقت بیان کرنا اور اس کا سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کی یونٹی برقرار رہے، مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کیے، اور اتحاد کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب لوگ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ جماعت یہ رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے۔ جتنا زیادہ مل کر رہیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا ہی زیادہ الگ الگ رہیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچا دے۔ اتحاد یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اتحاد یہ مسلمانوں کا ترے امتیاز ہے، لیکن شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، تفرقہ پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، جماعتوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں بانٹ کر کے ان کی شناخت کو، ان کی شان و شوکت کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو ارکان بنائے ہیں، بنیادی ارکان، اس میں بھی اتحاد ہی کی، اجتماعیت ہی کی تعلیم دی گئی۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے اسلام کے اندر وہ نماز ہے۔ نماز ہم اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
اپنی دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، بسوں میں، کاروں میں، یہاں تک کہ جانوروں کی پیٹھ پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں بناتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اجتماعیت کو باقی رکھنا، اجتماعیت کی تعلیم دینا، اجتماعیت کو فروغ دینا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، آپ اکیلے پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا اجر زیادہ کیوں کر دیا؟ اجتماعیت کی بنیاد پر۔ اور یہ اجتماعیت کب ہوگی؟ جب ایک کو تسلیم کریں گے، اپنے جذبات اور احساسات کو ماریں گے۔ آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت نماز 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگا تو اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ امام کے ساتھ رکوع کرنا، امام کے ساتھ سجدہ کرنا، امام کے ساتھ قیام کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا، وہ چاہتے ہوئے بھی انفرادی طور پر کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے اندر سمع اور طاعت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس جماعت کی برکت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ثواب میں اضافہ کر دیا 27 گنا۔ معلوم یہ ہوا جماعت رحمت ہے۔ اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ جو لوگ جماعتوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تمام ارکان میں اجتماعیت کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارا ہے کہ اجتماعیت کو باقی رکھیں۔ روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون، روزہ اسی دن رکھا جائے گا جس دن سب لوگ روزہ رکھیں گے۔ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، سب کے ساتھ میں روزہ رکھیے، سب کے ساتھ میں عید منائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اجتماعیت کی تعلیم ہے۔ آپ اپنی مرضی سے روزہ شروع کر دیں، اپنی مرضی سے روزہ ختم کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اختلاف سے بچائیں اور انفرادیت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اجتماعیت کو لازم نہیں پکڑا، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے۔ اگر ہم نے اپنی اجتماعیت کو باقی رکھا ہوتا ہماری شناخت باقی رہتی، لوگ ہماری بات ماننے پر مجبور ہوتے، لیکن ہم ہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، تیسرا کچھ اور کہتا ہے، سامنے والا کہتا ہے، سمجھتا ہے کس کی بات مانی جائے، کس کی بات ٹھکرائی جائے۔ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جائز اور مستحب کاموں کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہوں گے، خانہ کعبہ سے متصل حتیم کا حصہ ہے،
وہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن حتیم کا حصہ وہ باقی ہے، خانہ کعبہ سے الگ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مکہ کے لوگ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے پاس پیسہ کم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے حتیم کی دیوار کو اونچی کی، باقی کعبۃ اللہ کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جب یہ ذکر کیا کہ یہ حتیم کا حصہ، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، آپ چاہتے تو اس کو پورا کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ جاری کیا، آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے بھی حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا، اور کہا کہ اگر اس کو شامل کیا جائے گا تو اختلاف ہو جائے گا۔ آپ نے اختلاف سے بچنے کے لیے ایک جائز اور مستحب چیز کو چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ میں ایک دروازہ ہے جو بہت اونچائی پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دروازے کو نیچے کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے نہیں کیا، کہا کہ لوگ اختلاف کریں گے اور خواہ مخواہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اوپر ہی باقی رکھا۔ کبھی کبھی انسان کو اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صحیح اور غلط سے بالا تر ہو کر کے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے، لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ مینا میں 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 رکعت پڑھی جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ کس کو غلط کہیں گے، کس کو صحیح کہیں گے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت میں ابھی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، کیا وہ غلط کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے نئے مسلمان حج کے لیے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اگر نماز کو مختصر کیا جائے فتنے کا اندیشہ ہے، لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے مسئلہ بتایا کہ مینا میں 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو کہہ رہے تھے 2 رکعت نماز ہے، آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ کہا فتنوں سے بچنا ضروری ہے، مسئلہ 2 رکعت اور 4 رکعت کا نہیں ہے، مسئلہ فتنے سے بچانا ہے۔ اگر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، مجھے دیکھ کر کے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک فتنہ بڑھتا اور فتنے کا اندیشہ بڑھتا، جماعتیں قائم ہوتی، اس لیے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، گرچہ انہوں نے 2 کے بجائے 4 پڑھی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا تصور، یہ تھا ان کی سوچ۔ یونٹی کو باقی رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنا بلیدان دیا کرتے تھے، یونٹی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کو ختم کر دیتے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے عین جنگ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کے کمانڈر تھے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈری سے معزول کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے صحابی کو کمانڈر بنایا جاتا ہے۔ عین جنگ کا موقع ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں
وہ روکا دیا گیا، وہ اپنی سواری پر تھے، انہوں نے روکا کھولا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا جس میں ان کی معزولی کا ذکر تھا اور دوسرے صحابی کو کمانڈر بنانے کا ذکر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ اعلان کیا، لوگوں سن لو، ابھی تک میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، لیکن اب ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا۔ اجتماعیت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اجتماعیت کو باقی نہیں رکھیں گے میرے بھائیوں، ہمیں بھی نقصان ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی نقصان ہوگا۔ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر گفتگو کریں، جن کے تعلق سے آپ کو اختلاف ہے، ان کے پاس روبرو بیٹھ کر کے اپنے دل کی صفائی کر دیں، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اعتراض آپ ہم سے کر رہے ہیں، مسئلہ کسی اور سے پوچھیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اعتراض ہم سے ہے، آپ ہم سے گفتگو کریں۔ مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، آپ مسئلے کی نوعیت ہم سے سمجھیں۔ جب تک صاحب مسئلہ سے گفتگو نہیں ہوگی میرے بھائیوں، صفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسئلے کو طول نہ دیا جائے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، فتنوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کو قتل سے بھی بڑا قرار دیا ہے۔ جب فتنے رونما ہو جاتے ہیں ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، فتنے شب تیجول کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، پوری ملت کا بیڑا اٹھانے کی کوشش مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی اور اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ ہماری حیثیت کتنا ہے اتنے ہی کہ ہم مسئول ہیں، ہماری حیثیت کتنا ہے ہم اتنے ہی کے مسئول ہیں۔ جو ہماری حیثیت سے بالا تر ہے ہم اس کے مسئول نہیں ہیں۔ ایسی معاملے میں خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اختلافات کو طول دیا گیا میرے بھائیوں، رب کی رحمتیں روٹ جائیں گی، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی، وہ کون سی رات ہے؟ میں باہر نکلا تاکہ لوگوں کو بتا دوں وہ کون سی رات ہے جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں ان دونوں کا جھگڑا صلح کرانے لگا اور میرے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی۔ اختلاف کی وجہ سے رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ اگر وہ دونوں نے جھگڑا نہیں کیا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعین بتانے آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، جنگ کا موقع ہے، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کے درے پر متعین کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اگر جنگ ہم ہار جائیں، اگر جنگ ہم ہار جائیں اور ہمارے جسم کو چیل اور کوے نوچنے لگے، اس کے باوجود بھی تم اپنے محاذ کو نہیں چھوڑنا، تم جہاں متعین کیے گئے ہو وہیں رہنا۔ میرے بھائیوں، جنگ کامیابی کے ساتھ چل رہی تھی، مسلمان فتوحات پر فتوحات کرتے جا رہے تھے اور بالکل جنگ ایک دم فتح کے قریب ہو چکی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے،
وہ جو درے پر 50 آدمی تھے ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے چلے جائیں گے. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ان 50 آدمیوں کا امیر بنایا گیا تھا بار بار کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کا حکم یاد کرو. آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہیں آئے گا پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. اختلاف ہوا, لوگ 2 گروہ میں بٹے. کچھ لوگوں نے پہاڑی کے محاذ کو سنبھالا, کچھ لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے. اختلاف ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے. میرے بھائیوں یہ سب مناظر ہمارے سامنے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایک آدمی 2-4 کتابیں پڑھ کر کے علماء کو درس دینے لگتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاؤ. یہ خوارج کی ذہنیت, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو حضرات بھی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی فکر پہلے کریں. میرے بھائیوں اس طرح کی ذہنیت لوگوں میں انتشار پیدا کرنا, لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا, چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بڑے بڑے مسئلے بیان کرنا نہیں. میرے بھائیوں اس طرح کی ذہنیت ہمارے لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ, ہمیشہ مثبت سوچ ہونی چاہیے. مثبت سوچ رکھنے سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. منفی سوچ رکھنے سے حکومتیں اور سیاستیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کے مناظر طے کریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور ترقی کریں, ہماری جماعت مضبوط ہو, تو ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا, اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے, اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. میں بتاؤں آپ کو کہ اتحاد کیسے ہوگا, کیسے ہمارے اندر مضبوطی آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی اصلاح کے لیے, اس کی قمع کے لیے, اس کے تدارک کے لیے, اس کے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے. آپ نے ایک واقعے کی طرف ثابت مقرر سے اشارہ سنا. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غریب مسلمانوں کو مال غنیمت زیادہ دے دیا. شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ملے اس مسئلے کو لے کر کے لوگوں کو بیان کر دیا جائے. یہ پروپیگنڈا والی ذہنیت, یہ سازشی ذہنیت, یہ آپ کی جماعت کو اور آپ کے ملک کو تباہ کر کے رکھ دے گی. میرے بھائیو سازشی ذہن مت رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غریب مسلمانوں کو مال غنیمت دے دیا. شیطان نے, ابلیس نے لوگوں کو ورگلایا, کہا دیکھو جب یہ لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی, ہم نے ان کو مکان دیا, ہم نے رہنے کے لیے جگہ دی, ہم نے ان کی حفاظت کی, ہم نے ان کا ساتھ دیا. آج جب مال غنیمت آنے لگا یہ اپنی قوم سے جا کر مل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ انصاری صحابہ کے درمیان گئے, کہا کیا آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ بڑے نیک لوگ تھے, وہ سازشی ذہن نہیں تھا. لوگوں نے ان کو مس گائیڈ کیا تھا, لوگوں نے ان کو ورگلایا تھا. انصاری صحابہ نے ہاں اللہ رسول ہم نے یہ بات کہی ہے. پیارے نبی نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ جب لوگ اپنے گھروں کو جائیں ان کے ساتھ میں بھیڑ اور بکریاں ہوں, ان کے سامنے ساتھ میں مال غنیمت ہو, اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. انصاری صحابہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تاڑیاں تر ہو گئی, ہچکیاں لینے لگے. ہاں اللہ کے رسول بس بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ ہیں تو سب کچھ ہے. مشورہ کیجئے لوگوں سے, مشورے میں برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات مشورے سے طے کیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مشورے میں نہیں بلایا گیا تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں, مشورہ کس سے لیا جائے گا؟ آپ کو ایک گھر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے, لائر سے لیں گے نہیں, انجینئر سے لیں گے. کیوں؟ گھر بنانا ہے, ڈاکٹر مشورہ نہیں دے سکتا ہے,
وکیل مشورہ نہیں دے سکتا ہے. گھر بنانے کے لیے مشورہ انجینئر سے لیا جائے گا. ہر ایک کو مشورے میں شامل کیا جائے یہ غلط ہے. جب بھی مشورے کی بات آتی ہے وہ لوگ خوشی سے کود پڑتے دیکھو مشورہ کرتے ہیں. ارے اپنے آپ کو مشورہ کے لائق بناؤ تو اپنے آپ کو مشورہ دینے کے لائق بناؤ تو. چاہتے سب ہیں کہ ہوں یہ سریا پہ مقیم. پہلے پیدا تو کرو اپنے میں وہ قلب سلیم. پہلے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ لوگ تمہیں پوچھیں, لوگ تمہیں ڈھونڈیں, لوگ تم سے مشورہ کریں. ہر مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے مشورہ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو جو مسئلے کی نوعیت کیا ہوتی تھی ان لوگوں کو بلاتے تھے, ان لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. اس مشورے نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا کر دی ہے. ہم سے مشورہ نہیں دیا گیا بھئی, جو کام کرنے جا رہے تھے آپ اس مشورے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہوتے تو ضرور لیا جاتا. جب آپ کی ضرورت پڑے گی اس وقت آپ سے مشورہ لیا جائے گا. مشورے کے تعلق سے ایک اور بات, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں مشورہ دیا تو سب سے اچھا میری بات ماننی. یہ کون سا ذہن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ یہ جتنے قیدی ہیں سب ہمارے دشمن ہیں, ہم سے لڑنے آئے تھے, ہم کو مارنے آئے تھے, اللہ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے. اے اللہ کے رسول یہ سب کو قتل کر دیا جائے. کس کا مشورہ تھا؟ عمر بن خطاب کا. حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا اے اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ان کو مار کے ہمیں کیا ملے گا؟ ایسا کرتے ہیں ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مشورے میں اختلاف ہوا. اختلاف کہاں ہوا؟ ابو بکر اور عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین امت میں. آپ دونوں سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن دونوں کے مشورے کو تو نہیں لیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا مشورہ لیا؟ ابو بکر صدیق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں وحی نازل فرمائی کہ اس مسئلے میں عمر کا مشورہ زیادہ صحیح تھا. اللہ اکبر. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے مشورہ دیا تھا لیکن آپ نے نہیں مانا. آج ہم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میرا مشورہ مانتے ہی جانے سے فائدہ کیا ہے؟ ارے بھائی آنا آپ کا کام ہے, مشورہ دینا آپ کا کام ہے. جو صاحب رائے ہے وہ کس کے مشورے کو تسلیم کرے گا اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے. اگر ہر آنے والا یہی سوچے کہ میری بات مانی جائے, میری بات زیادہ صحیح ہے, تو یہ تو غلط ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے. بہرحال یونٹی کو برقرار رکھیے, کسی بھی حال میں یونٹی ٹوٹنے نہ پائے, اتحاد میں دراڑیں نہ آنے پائے. میرے بھائیوں, شیطان چاہتا ہے کہ ہم کو لڑائے, شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض پیدا کرے, شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے صفوں میں دراڑیں پیدا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی چالوں کو ناکام کرنے کا حکم دیا. ہم ایسے کام کریں کہ شیطان ہمیں دیکھ کر کے بھاگ جائے, جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی میں گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. اپنے آپ کو شیطان کو اپنے آپ کے پاس بھڑکنے نہ دے, شیطان کی بات مانے نہ, شیطان کو ذلیل و رسوا کریں. جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے, جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی بات آئے جو اختلاف کا سبب بن رہا ہے, ہم اس کو نظر انداز کریں, ہم اس میں اور تیل نہ ڈالیں, ہم اس کو اور بھڑکانے کی کوشش نہ کریں. یہ چیزیں جماعتوں کے لیے, یہ چیزیں تنظیموں کے لیے, یہ چیزیں ملت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. مسئلے کو دبایا جائے, مسئلے کو دبایا جائے اور اصلاح کا کام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کہا سلام کو عام کیا جائے.
جب بھی ہم کسی سے ملیں سلام کو پھیلائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. سلام کو عام کرو. سلام کرنے سے محبت ہوگی, محبت سے جنت ملے گی. میرے بھائیوں, آج ہمارا اس سے اختلاف ہو گیا, سلام کرنا بند کر دی. وہ ملا تو ادھر رخ پھیر گیا, یہ ملا تو ادھر. کیا ہمارا اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے؟ ہدیے تحفے دیا کرو, اور ہدیے تحفے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں تو وہ مجھے دے گا. میرا کام ہے, میں نے دیا. اگر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اس کو دے رہا ہوں, وہ بھی مجھے دیا, تو یہ تو بزنس ہو گیا, یہ تو سودا ہو گیا. آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے, میں اس کو دے رہا ہوں, وہ بھی مجھے دینا. یہ ہدیہ نہیں ہے. اور وہ بھی وہ مجھے دینا, میں جتنا دیا ہوں اس سے زیادہ دینا, تب خوش ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ میں اس کو اتنا دیا تھا, وہ مجھے اتنا دیا. یہ چیزیں جو ہیں صحیح نہیں. ہدیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو, محلے کے لوگوں کو پہنچا دو. غربت تھی اس وقت, پانی شوربہ ہی مل گیا تو, سوپ بھی مل گیا تو لوگ خوش ہو جاتے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا. اس زمانے میں غریبی تھی لیکن ہدیے تحفے ملتے تھے. آج امیری ہے لیکن لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھول گئے. اپنے بھائی کو بھی ہدیہ دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے, اگر آج میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں کل میری بیٹی کی شادی میں نے کیا دے گا. یہ سوچ ہے ہماری, یہ ذہنیت ہے ہماری. محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ دلوں کو صاف رکھو. ہدیے تحفے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہم بزنس کے لیے نہیں دے رہے ہیں کہ 100 روپیہ ڈالیں گے تو 120 ملے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ کسی دوسرے سے امید نہیں رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو مضبوط کرنے کے لیے, یونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرو, زبان کنٹرول کرو. آج جو اختلافات ہو رہے ہیں اسی زبان کی وجہ سے آج ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں زیادہ تر لوگ جو ڈالے جائیں گے کس کی وجہ سے؟ یہی زبان کی وجہ سے, یہی زبان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے مسلمانوں اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. شیطان تمہاری زبان کی غلط بیانی سے تمہارے بھائی کے دل میں نفرت پیدا کر سکتا ہے. کسی نے کہا تھا زبان شیریں ملک کی, مٹھاس پیدا کرو, کشش پیدا کرو, لوگ قریب آ جائیں, نفرتیں نہ بانٹو, توڑنے کا کام نہ کرو, جوڑنے کا کام کرو, ملانے کا کام کرو. میرے بھائیوں, آج ملانے والے بہت کم ہیں. لوگ دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے, بغض اور عداوت پیدا کر کے جماعتوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ ملانے کا کام کریں. اور آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں, سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے, سیرت کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں. جھوٹ بولنا, بولو بھائی, حرام ہے کہ حلال؟ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے نا. زور سے بولو, آپ کو جھوٹ بولتے ہیں, حرام ہے نا. جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے, دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جائز ہے. اللہ اکبر, صحیح حدیث اتھینٹک ہے. دو بھائیوں میں, دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے, دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے جائز ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, سوچئے اتحاد کی کتنی اہمیت ہے. آج لوگوں کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں پر استعمال
نہیں کیا جاتا ہے، اور جہاں حرام ہے وہاں غلط کام کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں اور ایک ہی مجلس میں ساری باتیں تو ہو نہیں سکتی ہیں، البتہ کچھ منتشر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ میں نے بیان نہیں دیا ہے، یہ میرے دل کے جذبات اور احساسات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، سچویشن جو پیدا کیا جا رہا ہے، ہم نے ان حالات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اپنا ایک درد مندانہ اپیل آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اختلاف کا سبب نہ بنیں، آپ اتحاد کا سبب بنیں، آپ ملانے کا کام کریں۔ جو لوگ ملانے کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو ملا کر رکھے، اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی بھی دعائیں دی ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ نادان ہیں، یہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی تحریک اور ان کی سازش سے جماعت کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی سازش کے شکار نہ ہوں، آپ اتحاد کا درس دیں، لوگوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی دنیا میں پھول بانٹنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اچھا اور نیک کام کرے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔